عطا تراب نے جو خوبصورت تخیل پیش کیا کہ اگر وہ بے قید کسی طور مقید ہوتا تو خدا پیکر انسان میں محمد ہوتا۔ ذات ختمی مرتبہ کس درجہ رفیعہ پر کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، جیسے کہ شیخ سعدی نے بہت عمدہ لفظوں میں کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ جب صاحب جمال کا ہے تو ہم بھی کسی کے جمال کی تشبیہ دیتے، یا کہتے ہیں یہ چاند کا ٹکڑا، یا کہتے ہیں یہ چاند جیسا ہے، یا کہتے ہیں یہ خود چاند ہے۔ لیکن جب جناب شیخ سعدی نے ختمی مرتبت کے جمال کی بات کی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، چونکہ آپ صاحب جمال ہیں، اور جمال کسے کہا جاتا ہے؟ کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ خود کمال کیا ہے میں چکوال کے کسی دوسرے مقام پر بیان کر چکا ہوں کہ ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا۔ کمال وہ اخلاقی فضیلتیں، علم، معرفت، استقامت، جرأت، شجاعت، یہ تمام تر صفات، یہ سب کے سب کمالات محسوب ہوتے ہیں۔ اور کمال جب اپنی آخری حد کو چھوتا ہے، اوج، عروج، معراج، رفعت و بلندی پر پہنچ کر جب ظاہر ہونے لگتا ہے تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ یہ حسن ہے، خوبصورتی الگ ہے، حسن الگ ہے۔ چونکہ ہمارے اردو زبان میں لفظ کم ہے، اس لیے ہم ظاہری خوبصورتی کو بھی باطنی خوبصورتی ہر دو کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب سمجھنا کہ کیا کن لفظوں کے ساتھ شیخ سعدی نے پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر۔ اب جب جمال کی بات کی تو کس سے؟ چاند کے ساتھ تشبیہ دیے نہ، کہا کہ من وجہک المنیر، آپ کے نور عطا کرنے والے چہرے سے، لقد نور القمر، اللہ نے چاند کو نورانی کر دیا، اللہ نے چاند کو ضیاء عطا کر دی، اللہ نے چاند کو روشنی عطا کر دی۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی ذی-روح ذات ختمی مرتبت کی حق کے ثنا ادا نہیں کر سکتا ہے، آپ کی حق کے نعت ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک جملے میں سمیٹ کر جناب شیخ سعدی نے کیا خوبصورت بات کی، کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر ذات اقدس الہ خدا سبحان کے بعد کوئی ذات ہے تو صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک نے، حتیٰ خود مرحوم اقبال جو بہت بڑی شخصیت ہے، آپ سے بھی حق کے توصیف ختمی مرتبت ادا نہیں ہوا، اور کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری۔ لیکن نہ، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم انبیاء کے کمالات کو جمع کریں تو پیغمبر اسلام کے کمالات معرض وجود میں آئیں گے۔ نہ، پیغمبر گرامی اسلام کے سارے کمالات کے حامل ہیں، اور ان سے مابرا، ان سے بالاتر لامتناہی کمالات کے حامل ہیں جو باقی انبیاء میں خدا نے نہیں رکھے۔ کامل ترین ذات، جامع ترین ذات، یہاں تک کہ خود مرحوم اقبال نے ایک شخصیت سے متعلق بہت زیادہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا، علم میں، ادب میں، شاعری میں، اور اس شخصیت کا نام ہے اسد اللہ خان غالب۔ یہاں تک کہ جو لفظ غالب سے متعلق گئے مرحوم اقبال نے کسی دوسرے شاعر سے متعلق نہیں کہے، وہ کہا کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے۔ شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، گیسو کہتے ہیں زلفیں، یعنی اردو قیامت تک مرحوم غالب کی احسان مند رہے گی اردو زبان، کہ انہوں نے اردو کی زلفوں کو سنوارا ہے، چار چاند لگائے اردو زبان کو۔ یہ اسد اللہ خان غالب، کہا اقبال نے آپ سے متعلقہ کہ فکر انسان پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا اے غالب کیا کہ ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، کہ جب انسان سوچنے لگتا ہے تو اس کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے۔ اے غالب، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا غالب تشیع کے امام، اس کے تخیل کے امام مانے جاتے ہیں، کہ انسان کی فکر کتنی پرواز کر سکتی ہے۔ یہ غالب ہے، شاعری میں، اردو فارسی میں بڑے شاعر ہیں۔ خود میں نے خیال کیا کہ پیغمبر اسلام سے متعلق ہے، یعنی دیکھیں جب جہاں پر ہم سوچنا ختم کرتے ہیں، غالب جیسا شخص جہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہم عام طور پہ جو دعائیں کرتے ہیں، باقی محافل میں پروردگار ہمیں جنت عطا کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، کیا اس سے بڑھ کر، اس سے آگے کا ہم نے سوچا کبھی؟ لیکن نہیں سوچا۔ ہماری آخری حد چاہیے کہ جنت چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن اگر آپ غالب کو دیکھیں تو کیا تخیل دیا، ان سے پہلے کبھی کسی نے تخیل نہیں دیا۔ ممکن ان کے بعد کسی نے یہ تخیل پیش کیا ہو، کہا کہ میں بادخار ہوں،
میں بادخار ہوں گر جنت نہ جا سکوں. کہا مجھ میں ایک ایسا نقص ہے, میں کیسی بری عادت میں مبتلا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں نہ جا سکوں, تو میں بادخار ہوں گر جنت نہ جا سکوں, حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں. اس کے باوجود اگرچہ کہ میں ممکن ہے کہ جنت میں نہ جاؤں, لیکن پھر میں ضائع نہیں ہونا چاہتا. میں چاہتا ہوں چاہے میں جنت میں نہ جاؤں پھر بھی میں کسی کام آ سکوں. غالب آپ کس کام آنا چاہتے ہیں؟ کہا میں بادخار ہوں گر جنت نہ جا سکوں, حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا یا خدا, ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. یہ غالب ہے, یہ تخیل ہے. تو میں نے سوچا کہ جناب غالب نے, جناب غالب جو تخیل کے امام ہیں, آپ نے ختمی مرتبات کی مدح و ثنا اور آپ کی نعت سے متعلق کیا کہا ہوگا. تو ایک شعر کہہ کر اپنا دامن چھڑایا اور بہت احتیاط سے جو کہا, کیا کہا کہ غالب ثنا خواجہ پہ یزدان گذاشتیم. غالب ہم نے محمد مصطفیٰ کی ہم ثنا, آپ کی نعت اور تعریف یہ اللہ کے سپرد کی ہے, ہم قاصر ہیں. کیوں؟ غالب ثنا خواجہ پہ یزدان گذاشتیم کہ ان ذات پاک مرتبہ دان محمد است, کہ صرف خدا جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, عزت مصطفیٰ کیا ہے, شرف مصطفیٰ کیا ہے, آپ کی فضیلت و شرف و مقام کیا ہے. اس لیے اللہ نے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا کہ میں اور آپ آئیں اور آ کر ختمی مرتبت کی نعت بیان کریں, آ کر ختمی مرتبت کی توصیف کریں, تمجید کریں, آپ کی تعریف بیان کریں, آپ کی ثنا بیان کریں. نا, اللہ نے کسی بشر کے سپرد نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ ناقص انسان, کائنات کے تمام انسان مل جائیں. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جنوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں, جن اور انسان مل جائیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, ایک دوسرے کے پشت پناہ بن جائیں, مددگار بن جائیں. لیکن کبھی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے. تھوڑے میں سے تھوڑا علم, یہ تھوڑے میں سے تھوڑا علم لے کر وہ حقیقت مطلقہ, حقیقت محمدیہ, ذات ختمی مرتبت آپ سے متعلق کون انسان لب کشائی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کر پیغمبر گرامی اسلام کی مدح و ثنا و حمد و توصیف بیان کرے. اس لیے کہ حیطہ ادراک بشر سے ماورا بالاتر, اور خدا نے خود جو کام کیا. آخر فلسفہ نزول قرآن مجید کیا ہے؟ کیوں اللہ نے قرآن اتارا؟ میں آپ صاحبان فکر, صاحبان علم, صاحبان معرفت سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیں کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر کی سیرت کافی نہیں تھی, سنت کافی نہیں تھی؟ ان 23 سالوں میں پیغمبر گرامی اسلام نے حیات انسانی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور سعادت کا نظام نہیں دیا ہے؟ تمام کائنات کے نظام کو ختمی مرتبت نے 23 سالوں میں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک جو 56 فقہ کی کتابیں, ان میں جو لاکھوں احکام ہیں پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے بیان کیے, معارف کو بیان کیا, حقائق کو بیان کیا, اخلاق کو بیان کیا, اسرار کو بیان کیا, علوم کو بیان, کردار, روش, رفتار, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی. تو اللہ نے قرآن کیوں اتارا؟ اس لیے کہ خدائے حکیم خالق عقل ہے, اور عاقل کبھی عبث, اضافی, غیر ضروری کام انجام نہیں دے سکتا. تو اگر پیغمبر اسلام کی سیرت و سنت, حیات و کردار قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی, تو پھر قرآن کیوں اتارا؟ جب میں نے سوچا فلسفہ نزول قرآن مجید کیا ہے, ورنہ ذات مصطفیٰ ہدایت بشر, سعادت بشر, نجات بشر, کمال انسانی کے لیے کافی و وافی تھی, تو پھر پروردگار نے قرآن کیوں اتارا؟ میں نے جب بھی سوچا اسی نتیجے پر پہنچا, اس لیے اتارا پروردگار نے قرآن مجید کہ اگر کبھی یہ بشر لکھنے بیٹھ گیا میرے مصطفیٰ کی سیرت و سنت, حیات و کردار کو, تو چونکہ علم نہیں رکھتا یا بہت معمولی علم رکھتا ہے, ناقص علم رکھتا ہے, اگر یہ لکھے گا میرے مصطفیٰ کی سیرت کو, سنت کو, کردار کو, روش کو, رفتار کو, قدم قدم پر اشتباہ کرے گا, غلطیاں کرے گا, ٹھوکریں کھائے گا, چونکہ جانتا نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے. اس لیے میں اس بشر کے سپرد نہیں کروں گا, بلکہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی شکل میں اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو لکھ کر بشر کے حوالے کروں گا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرا مصطفیٰ کیسا تھا, کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن مجید کا مطالعہ کر لو. یہ قرآن مجید اور ذات مصطفیٰ دو چیزیں نہیں ہیں, ایک چیز ہے, ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت جس کے دو نسخے ہیں, ایک ہے نسخہ انفسی اور انسانی, ایک ہے نسخہ کتبی و کتابی. علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا, اور علم خدا جب پیکر میں ڈھلا تو محمد مصطفیٰ بن گئے.
اگر یہ قرآن انسانوں میں آتا تو نام محمد مصطفیٰ ہوتا، اور اگر محمد مصطفیٰ کتابوں میں چلے جائیں تو نام قرآن ہو جائے گا۔ آپ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ذرا چشم تخیل کو لے چلیں آج سے 1400 سال پہلے، جب خود وہ ذات جس ذات پر قرآن اترا، وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی جب قرآن کے سامنے قرآن آتا ہوگا۔ اس تخیل کو مرحوم افسر عباس زیدی نے کیا عمدگی سے بیان کیا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا۔ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا نبی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ یہ بجا فرمایا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ خود پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے۔ مولا متقیان سے فرمایا، اے علی، خدا کو یا آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، اور آپ کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اور مجھے یا آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ہم جیسے انسان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مولا متقیان نے فرمایا کہ پروردگار نے بشر پر، انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیکر بشری میں انسانوں کے درمیان ہادی بنا کر بھیجا ہے، راہبر بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے جو آیہ مجید آپ کے سامنے تلاوت کی، در حقیقت یہ ایک دعا کا جواب ہے جو پیغمبر گرامی اسلام کی اس کائنات میں تشریف آوری سے 2500 سال پہلے آپ کے جد شیخ الانبیاء ابراہیم خلیل جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل پتھر پکڑا رہے تھے، فرمایا اسماعیل پتھر رکھو، ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہو۔ اور اس دعا کو سورہ آل عمران میں پروردگار نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار تو ان میں ایک رسول کو بھیج کہ جو ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں قرآن، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ 2500 سال گزرنے کے بعد اللہ نے سورہ واقعہ جمعہ کی دوسری آیت میں ابراہیم خلیل کی دعا کا جواب دیا۔ وہی 4 لفظ جو ابراہیم خلیل نے دعا میں کہے، حق تعالیٰ نے جواب دعا میں وہی 4 لفظ استعمال کیے، لیکن ترتیب بدل دی ہے۔ ابراہیم خلیل نے یزکیہم کو آخر میں رکھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کو پہلے رکھا۔ پروردگار نے جب دعا کا جواب دیا تو پروردگار نے یزکیہم کو پہلے ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کو بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی فرماتے کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا، علم کمینے کی کمینگی اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ علم سے پہلے، کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے حق تعالی نے فرمایا کہ پہلے مرحلے میں تزکیہ شرط ہے۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، جب تک تزکیہ نہیں ہوگا، انسان کتابیں اٹھا کر علم حاصل کرنا شروع کر دے، یہ دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے تزکیہ اور ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ زور تزکیہ نفوس پر دیا ہے۔ یہاں تک کہ مکہ سے جب مدینہ گئے، مسلسل 7 مہینے پیغمبر اسلام دن کا کھانا انصار میں سے کسی نہ کسی صحابیہ کے ہاں کھایا کرتے تھے۔ باریاں تقسیم کر رکھی تھی انصار نے، پیغمبر اسلام کے مدینہ کے اصحاب نے ہر روز ختمی مرتبہ کسی نہ کسی صحابی کے گھر دن کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن کا کھانا اپنے صحابی انصار میں سے ایک جوان جن کا نام ہے حضرت زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ کل آپ میرے گھر میں غذا تناول فرمائیں۔ پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور دوسرے دن یہ تزکیہ ہے، تزکیہ کا آغاز وضو سے نہیں ہوتا، غسل سے نہیں ہوتا، تیمم سے نہیں ہوتا، تزکیہ کا نقطہ آغاز لقمہ حلال
ائمہ دین پیغمبر گرامی اسلام نے جب انسانوں کی تربیت کرنا شروع کی، پہلے مرحلے میں لوگوں کے لقمے کو پاک کیا، طاہر کیا، ورنہ بعد میں انسان جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے، جتنا دین سیکھتا چلا جائے، حدیث پڑھے، تاریخ پڑھے، سیرت پڑھے، تفسیر پڑھے، لیکن اگر لقمہ پاک نہیں ہے تو یہ کبھی بھی تباہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وجود مبارک ختمی مرتبہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیہ کے لیے سب سے پہلے ان کی خوراک کو پاک کیا، ان کی غذا کو پاک کیا، لقمے کی پاکی، طہارت کا اس طرح سے متوجہ کیا کہ دوسرے دن جب جناب زید بن حسام کے گھر تشریف لے کر گئے، حضرت زید بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے آنے کی خوشی میں ان کے پاس ایک گوسفند تھا کہ یہ ایک دمبا تھا یا بکرا تھا، اسے ذبح کروایا، اور ذبح کروانے کے بعد اس طرح سے اس کے گوشت کو انگاروں کے اوپر بھونا، اس کو روسٹ کیا، خوب سجا سنوار کر پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے رکھا، دسترخوان پر رکھا، اور جیسے ہی دسترخوان پر گوشت رکھا، پیغمبر گرامی اسلام تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے، شروع کیجئے۔ پیغمبر گرامی اسلام اس سے پہلے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، زید بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، زید بتاؤ اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ اگر پیغمبر نے سوال پوچھنا ہے تو پہلے جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ یہ گوسفند کس کا ہے؟ یہ نہیں پوچھا، کیوں نہیں پوچھا؟ اسی کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے صحابی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابی کے گھر میں بیٹھ کر ایسا سوال نہیں پوچھا جا سکتا، اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ غاصب نہیں ہوتا ہے، اور جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ کسی صحابی سے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا وہ کسی دوسرے کا مال اٹھا لے، کسی اور کا گوسفند اٹھا لے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی کے باغ پر قبضہ کر لے، اس لیے کہ وہ جو باغ پہ قبضہ کرے، زمین پر قبضہ کرے، وہ غاصب کہلاتا ہے، اور صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے، بلکہ یہ پوچھا کہ بتاؤ اسے کس نے ذبح کیا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے پوچھا زید بتاؤ کس نے ذبح کیا، تو ایک مرتبہ جناب زید کی زبان لڑکھڑائی، عرض کیا یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ میں رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ خود سے جانور کو ذبح کروں، تو میں نے اپنے ایک ہمسائے سے جانور کو ذبح کروایا، اس گوسفند کو ذبح کروایا۔ ختمی مرتبہ نے دوسرا سوال پوچھا، زید بتاؤ کیا وہ تمہارا ہمسایہ جس سے تم نے اس گوسفند کو ذبح کروایا مسلمان تھا؟ کہا نہ یا رسول اللہ مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا۔ جیسے ہی زید بن حزام نے عرض کیا اہل کتاب تھا، ختمی مرتبہ سورہ مبارک انعام کی آیات تلاوت کرتے اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا اے زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا۔ گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، پکانے والا صحابی ہے، میزبان صحابی ہے، صرف ذبح اہل کتاب نے کیا۔ ختمی مرتبہ بھوکے اٹھ کر چلے گئے، مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ ختمی مرتبہ مسلسل ابو طالب عمران کے دسترخوان سے غذا اٹھا کر تناول فرماتے رہے۔ یہ یزکیہم کا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ جہاں پر انسان کی شخصیت کا آغاز ہوتا ہے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے یہ تعلیم کتاب ہے۔ ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ زور تزکیے کے بعد علم سے متعلق دیا، یہاں تک کہ ایک رسالہ نکلتا تھا عراق سے، نجف اشرف سے، جس کے چیف ایڈیٹر آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی تھے، اور اس رسالے کی پشت پر وہ پیغمبر اسلام کی 4 احادیث لکھتے تھے، ہر رسالے میں، ہر مجلے میں یہ 4 احادیث۔ پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ اور دوسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو اپنی ماں کی گود سے لے کر گور تک، لحد تک۔ اور تیسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اور چوتھی حدیث اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو چاہے منافق سے سیکھنا پڑے۔ تو یہ 4 احادیث اور 3 زبانوں میں ان کا ترجمہ، فارسی میں، انگریزی میں، فرانسیسی زبان میں۔ اور جب یہ مجلہ فرانس میں پہنچا تو وہاں کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جب یہ احادیث پڑھی ہیں، چھٹیاں لیں، اپنی تدریس کو روکا اور فرانس سے عراق کا سفر کیا، اور آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی کے پاس پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور کہا بتائیں آپ چیف ایڈیٹر ہیں اس رسالے کے؟ کہا میں چیف ایڈیٹر ہوں۔ کہا یہ اس رسالے کے آخر میں یہ جو 4 جملے لکھے ہیں یہ آپ کے نبی کا کلام ہے؟ کہا ہمارے نبی کا کلام ہے۔ کہا کہ میں نے کئی سالوں سے برابر دنیا کے مختلف ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں نے دنیا کی کسی دین میں، آئین میں، کسی مکتب میں علم معرفت کے حصول پر اتنا زور، اتنی تاکید، اتنا اصرار نہیں دیکھا جتنا آپ کے دین میں آپ کے نبی محمد نے اتنا اصرار کیا اور علم کے حصول پر، کہ نہ جنس کی قید ہے، نہ جنڈر کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔
जिंदगी भर इल्म हासिल करो, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है कि मर्दों पर वाजिब है औरतों पर वाजिब नहीं है। वाजिबात खास हैं औरतों के साथ, कुछ वाजिबात मर्दों के साथ खास हैं, लेकिन हुसूल इल्म को आपके नबी ने बिला इस्तिस्ना मर्द और जन सब पर वाजिब करार दिया। जगह की कैद नहीं है, जहां जाओ बेशक तुम्हें जाना पड़े इल्म हासिल करो, हत्ता उस्ताद की भी कैद नहीं है। तो जब इतनी ताकीद है, फिर मैं हैरान परेशान सरगर्दान आपके पास सारे काम छोड़ के इसलिए आए ये एक बात पूछने के लिए कि बताएं आखिर क्या वजह है कि जब आपके राहबर ने, आपके नबी ने, आपके कायद ने इल्म और मारिफत के हुसूल पर इतना जोर दिया, तो सबसे ज्यादा आपके यहां पूरी दुनिया में मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जहालत, सबसे ज्यादा नादानी, सबसे ज्यादा हिमाकत और सफात आप मुसलमानों के यहां पाई जाती है। दरहाली कि आपके मकतब के बानी ने सबसे ज्यादा इल्म के हुसूल पर जोर दिया। आयतुल्लाह हिबतुद्दीन शहरस्तानी कहते कि मेरा सर शर्म से झुकते झुकते झुक गया और मैं इस गैर मुस्लिम मुफक्किर को इस बात का कोई जवाब न दे सका। समझना है चूंकि अब माह रबीउल अव्वल का भी आगाज होने जा रहा है, 2 दिन के बाद मीलाद मनाए जाएंगे, यहां तक कि खत्मी मर्तबत के लिए झंडियां लगाई जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी, जुल्फों की तारीफ की जाएगी, आपकी पगड़ी की तारीफ की जाएगी, आपके बालों की तारीफ की जाएगी, आपके कंबल कमली की तारीफ की जाएगी, आपके जूते के निशान को इसी तरह से आप देखेंगे कई मुख्तलिफ मकामात पर यूं इस तरह से जूते को रोशनियों में और इस तरह से सजा संवार के लोग घरों की छतों पर। तो खत्मी मर्तबत ने कभी नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे लिए अपने नालैन छोड़ के जा रहा हूं, फरमाया मैं तुम्हारी हिदायत के लिए सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। पैगंबर ने उम्मत के लिए जूते नहीं छोड़े हैं, पैगंबर ने उम्मत के लिए एक कुरान को छोड़ा है, दूसरे अहले बैत को छोड़ा है। लेकिन उम्मत का यह हाल है कि कुरान से भी दूर है, अहले बैत से भी दूर है, ये खुद दोनों के फैज़ से महरूम है, एक पर्दे खिलाफ में, दूसरा पर्दे गैबत में। ये समझना है कि हर दो के फैज़ से महरूम है। खत्मी मर्तबत हमें आलिम देखना चाहते हैं, खत्मी मर्तबत हमें बाशऊर देखना चाहते हैं, इसलिए इल्म मारिफत के हुसूल पर इतना जोर दिया, यहां तक फरमाया कि आलिम की सोहबत में एक लम्हे का बैठना आबिद की 70 साल की इबादत से अफजल है। इल्म इंसान सांस है, इल्म इंसान की जिंदगी को बदलता है। हम इंसान पैदा नहीं हुए, हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए, और मोहम्मद व आले मोहम्मद को हमें इंसान बनाने के लिए भेजा गया है। और इंसान बनने के अमल में सबसे पहली चीज इल्म है, मारिफत है। और इल्म और मारिफत का सबसे बड़ा गंजीना, सबसे बड़ा खजीना, सबसे बड़ा माखज, सबसे बड़ा मस्दर, सबसे बड़ा मंबा, सबसे बड़ा मजमुआ कुरान मजीद है। कुरान मजीद सिर्फ किताब सवाब नहीं है। ये खुमैनी बुतशिकर ने फरमाया कि जब से मुल्ला ने सवाब को फलसफा दीन बनाया, तब से दीन तबाह होकर रह गया। ये करो इसमें ये सवाब है, ये करो इसमें ये सवाब है, ट्रक की पत्ती के पीछे लगा दिया गया। ना, कुरान महज किताब सवाब नहीं है, कुरान निसाब इंसानियत है। सवाब के लिए हजारों काम है। आप चिड़ियों को दाना डालें, सवाब मिल जाएगा, भूखे को खाना खिलाएं, सवाब मिल जाएगा, प्यासे को पानी पिला दें, सवाब मिल जाएगा, रास्ते से कंकर पत्थर हटा दें, आपको सवाब मिल जाएगा। कुरान महज किताब सवाब नहीं है, कुरान निसाब जिंदगी है, कुरान आईने जिंदगी है, कुरान मंसूर हयात है। कुरान हमें हकीकी माना में इंसान बनाने के लिए आया। इसलिए मरहूम इकबाल ने कहा कि गर तुम खाही मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज़ कुरान जीस्तन। अगर वाकईन तू हकीकी माना में मुसलमान बनना चाहता है तो सिर्फ इस तरह की चंद बातें इख्तियार कर लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, सर पर टोपी रख लेने से, तस्बीह घुमाने से तो मुसलमान नहीं बन जाएगा। अपनी शलवार को टखनों से ऊपर बैठना है, ये करना है, वो करना है, ना। ये इकबाल कह रहे हैं, मरहूम इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान, कर तुम खाही मुसलमान जीस्तन नीस मुमकिन जुज़ कुरान जीस्तन। ये मुमकिन नहीं कि जब तक कि तू कुरान मजीद की शागिर्दी इख्तियार न करे, जब तक कि तू कुरान मजीद के पहलू में आकर जानूहाय ततलमुस तय न करे। कुरान सीखना जरूरी है, लाजिम है। तो मरहूम इकबाल बताएं किससे कुरान सीखना चाहिए? शेख हरम से तो आपने मना कर दिया कि खबरदार मुल्ला के पास ना जाना, इसलिए कि मुल्ला इस काबिल नहीं है, शेख हरम इस लायक नहीं कि इससे कुरान पढ़ा जाए। क्यों? इस कहा कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक। यही कहते हैं कि पहले मरहले में यही एक शख्स है जिसने पिछले दिनों सैयद शुहदा की आजादारी से मुतल्लिक मजाक उड़ाया कि भाई 1400 साल पहले शहीद हुए, तो हज में तो जनाब आज से 4000 साल पहले इब्राहिम खलील और जनाब सारा उस मरहले पर जनाब हाजरा जो अब दौड़ी है, तो आप क्यों जाते हैं हज के मौका पर? ये क्यों दौड़ते हैं, क्यों चक्कर लगाते हैं? ये तो भी 4000 साल पहले हुआ, 1400 साल पहले होने वाली बात उसमें आप तमस्खुर उड़ा रहे हैं। तो फिर 4000 साल पहले जो हुआ है उसे क्यों सुन्नत समझते हैं, उसे क्यों वाजिब समझते हैं, उसे क्यों दीन समझते हैं? यही शख्स है जिसने चंद साल पहले अपनी जुबान से ये कहा था कि अगर अमेरिकन हमारे कुत्ता मारे तो वो भी शहीद कहलाएगा। वो आप कुत्ते को शहीद कह सकते हैं, जो यजीद को रजी अल्लाह कह सकता है वो कुत्ते को भी शहीद कह सकता है।
یہ آپ کا دین ہے. اسی لیے مرحوم اقبال نے متوجہ کیا, خبردار کیا, ہوشیار کیا, خبردار ملا کے پاس جا کر دین نہ سیکھنا, شیخ حرم کے پاس جا کر دین نہ سیکھنا. کیوں؟ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کیونکہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یہ انسان کو درس حریت دیتی ہے, آزادی کا درس دیتی ہے, اور آپ تو پابندیاں عائد کرتے ہیں کہ خبردار مجلس میں نہ چلے جانا, جلوس میں نہ چلے جانا, نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نہ, قرآن تو اپنے فالورز کو, پیروکاروں کو اس طرح سے درس دیتا ہے, جاؤ یہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول, میرے مصطفیٰ میرے بندوں کو خوشخبری دیجیے, جائیں ایسے بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو خوب توجہ سے سنتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ, جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے اسے چن لیتے ہیں, منتخب کر لیتے ہیں. قرآن مجید کو اپنی تعلیمات پر اطمینان ہے, یقین ہے, اسلام کو اپنی تعلیمات پر خوف نہیں ہے کہ کہیں اور جائیں گے کسی کی بات سن کر اس کی طرف چل پڑیں گے. نام نظریے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. سو ملا کے پاس نہیں جانا. تو اقبال جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزم قرآن زیستن, تو کس سے سیکھے قرآن مجید اگر ملا کے پاس نہ جائیں؟ ہمیں تو وہی پڑھاتا ہے, اسی سے لوگ چل کے سیکھتے ہیں. تو آپ بتائیں, آپ بھی تو قرآن مجید کے ہونہار شاگرد ہیں. اقبال آپ نے قرآن کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی چل کے اس سے سیکھیں, ہم بھی اس ذات سے قرآن مجید کی معرفت حاصل کریں. تو جب مرحوم اقبال فرماتے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم, میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی. رمز قرآن از حسین آموختیم افروختیم, میں نے قرآن مجید کی معرفت خود حسین ابن علی سے سیکھی ہے. حسین ابن علی قرآن کی معرفت اس طرح سے عطا کرتے ہیں اپنے پیروکاروں کو درس حریت. میں شرمندہ ہوں, وقت تمام ہوا. ختمی مرتبہ پہلے مرحلے میں ہمیں ہمارا تزکیہ چاہتے ہیں, دوسرے مرحلے میں ہمیں باشعور دیکھنا چاہتے ہیں, تیسرے مرحلے میں ختمی مرتبہ ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. ہم غور کریں, تدبر کریں, تعقل کریں, تفکر کریں. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے یہ فرمایا کہ فکر الساعت افضل من عبادت 70 سنہ. اور یہ جو جملے ہیں ختمی مرتبت کے عجیب جملے, یہ کہ ختمی مرتبت کی حدیث جو میں بسا اوقات بیان کرتا ہوں, ختمی مرتبت فرماتے کہ خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. ایسا انسان سوسائٹی میں, سماج میں, معاشرے میں دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. مدرسے میں چلا گیا ہے کہ صرف سیکھ لی, نحو سیکھ لی, معنی, لغت, ادبیات, رجال, حدیث, تاریخ پڑھ لی ہے, لیکن عقل نہیں ہے, فہم نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے. یہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اور عقل کیسے بڑھتی ہے؟ فکر سے بڑھتی ہے. اور فکر کی یہ اہمیت کہ ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. پہلی چیز تزکیہ, دوسری چیز علم جسے سورہ جمعہ میں بیان کیا جا رہا ہے, اور تیسری چیز تعقل, تدبر, تفکر, غور و فکر, اور چوتھی چیز ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. با اخلاق, یہاں تک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. کافر ہے, خوش اخلاق ہے, اس کے ساتھ بیٹھوں گا. مجھے بد اخلاق مسلمان ہے, بد اخلاق ہے, مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. کسی صحابی نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک خاتون ہے جو ہر وقت اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے, سارا دن روزہ رکھتی ہے, رات میں عبادت مصروف رہتی ہے, نوافل ادا کرتی ہے, واجبات ادا کرتی ہے, بہت نیک ہے, بس ذرا بد اخلاق ہے, لہجہ خشن ہے, اور دوسروں کی توہین کر دیتی ہے, غصہ کر دیتی ہے, کبھی زبان سے گالی جاری کر دیتی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا, لا خیر فیہ وہی من اہل النار, اس میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ اہل جہنم میں سے ہے. سو ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اور آج کی حد تک چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, ختمی مرتبہ ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے. مجھ سے اس لہجے میں کیوں بات کر دی ہے, مجھے کیوں نظر انداز کر دیا ہے, مجھ سے یوں رویہ کیوں اختیار کیا. نہ, دوسروں سے متعلق حساس. یہ پیغمبر اسلام سکھا رہے ہیں اپنی امت کو. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم اسلام, آج جمعرات ہے, کل روز جمعہ ہے, آپ نماز جمعہ میں جب ختمی مرتبہ سے متعلق پڑھیں گے, سنی شیعہ علماء, محدثین, سیرت نگاروں نے, مورخین نے لکھا کہ ختمی مرتبہ نے نماز جمعہ شروع کی. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جیسے ہی پیغمبر اکرم اسلام نے سورہ جمعہ شروع کی اور ایک دو آیتیں پڑھی تو فوراً سے سورہ جمعہ کو چھوڑ دیا. سورہ قل هو اللہ کو پڑھا, مختصر سورہ پڑھنے کے بعد قنوت کو چھوڑا, مستحبات کو چھوڑا, دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا, جلدی جلدی نماز پڑھی. جیسے ہی نماز مکمل کی تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے, آگے بڑھے, عرض کیا, یا رسول اللہ,
طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے؟ کہا نا اے عبداللہ ابن مسعود میں ٹھیک ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کوئی اور مشکل ہے، پھر آپ نے کیوں نماز کو مختصر کر دیا در حالی کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ تو ختمی مرتبت نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر اس زمانے میں خواتین بھی نماز میں شرکت کرتی تھیں، اب مسلمان بہت زیادہ غیرت مند ہو چکے ہیں، صرف بازار میں مارکیٹ میں اپنی خواتین کو بھیج سکتے ہیں شاپنگ کے لیے، لیکن وہ مسجد میں ان کا آنا شجرہ ممنوع ہے۔ لیکن عہد رسول میں صدر اسلام میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، پردہ حائل کر دیا جاتا تھا، وہ بھی نماز جماعت میں شریک ہوتی تھی، نماز جمعہ میں شریک ہوتی تھی۔ اور نماز جمعہ میں شریک کسی خاتون کا بچہ نماز جمعہ کے دوران رو پڑا، اس بچے کے رونے کی آواز ختمی مرتبت کے کانوں سے ٹکرائی اور آپ نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے کہ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس بچے کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک بچے کی ماں کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین ختمی مرتبت ہے۔ ختمی مرتبت ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، اس درجہ ختمی مرتبت کی تعلیمات۔ وقت تمام ہوا ورنہ میں کچھ اور پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر گرامی اسلام وہ ذات کائنات کی حساس ترین ذات کہ جو ایک بچے کے گریے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، نماز جمعہ کو مختصر کر دیا، سورہ جمعہ چھوڑ دی، سورہ منافقون چھوڑ دی، قنوت چھوڑ دیا، مستحبات کو چھوڑ دیا، جلدی جلدی نماز کو پڑھا اور مکمل کیا۔ اس محمد مصطفیٰ کو یہ کیسے برداشت ہوگا جب انہی کی 3 سالہ 3.5 سالہ بیٹی کو شام کربلا سے لے کے شام تک سارے سفر میں تماچے مارے جائیں؟ اور میرے عزیزوں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو صرف تماچے نہیں مارے گئے، صرف تازیانے نہیں مارے گئے۔ میں نے علماء اہل سنت کی کتب میں پڑھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پہلو شکستہ ہوا ہے، صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پہلو زخمی ہوا۔ میں نے علماء اہل تسنن کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہاں تک کہ تاریخ کامل صاحب ابن اسیر جزری نمبر مورخ ہیں اہل سنت کے، ان کی کتاب میں اور باقی بہت سارے اہل سنت علماء نے بھی تحریر کیا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، اور میں نے کبھی آپ کے چکوال میں یہ روایت پڑھی تھی ریاض القدس کی، لیکن وقت نہیں کہ بیان کر سکوں، مشکل ترین سفر تمام قیدیوں میں سے حسین ابن علی کی بیٹی جناب سکینہ کا سفر تھا، اور جیسے جیسے شام قریب آ رہا تھا بی بی کی اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا، بی بی کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ بی بی کی گریے کی آواز بلند ہوئی، اور 11 جرنیل جو قتل حسین میں شامل تھے روز کربلا عاشورہ میدان کربلا میں، ان میں سے ایک شقی ترین فرد ہے جس کا نام ہے حجار بن ابجر، یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر ایک مرتبہ ایک زخم اس نے زبان سے لگایا کہ اسکتی یا جاریہ، اے کنیز چپ ہو جا، اور اس کے بعد اپنے نیزہ جناب سکینہ کے پہلو میں پیوست، نیزہ جناب سکینہ کے پہلو میں پیوست کیا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ حسین ابن علی کی مظلومہ بچی صرف 4 برس کی عمر میں شہید ہو گئی ہیں۔ کتنے مصائب دیکھے تاریخ انسانی کی، مظلومہ ترین بچی جو کربلا سے لے کے شام تک کبھی سو نہ سکی، یہاں تک کہ میں نے اہل سنت علماء کی کتابوں میں پڑھا کہ جب دربار میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے جناب سکینہ سے گفتگو کی، کہا میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، آپ اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، میں اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے جو قیامت تک انسانوں کو رلاتا رہے گا، کہا یا یزید، ہاں اے یزید ایسے ہی ہے، میں اپنے بابا کے سینہ پر سویا کرتی تھی، لیکن سنو یزید، یا یزید ما نمت منذ قتل ابی، جس دن سے میرے بابا شہید ہوئے اس دن سے لے کے آج تک میں نہیں سو سکی، میں نہیں سو سکی۔ کب سوئیں سکینہ سلام اللہ علیہ؟ زندان میں بھی جاگتی رہتی تھی، باقی بچے تھک کر سو جاتے تھے، لیکن جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک پوری قید کے زمانے میں ایک رات جناب سکینہ کی آنکھ لگی ہے، چند گھنٹوں کے لیے جب سوئیں اپنے بابا امام حسین کو خواب میں دیکھا۔ اب جو بابا کو خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی بابا کو یاد کرنا شروع کیا، باقی بیویاں جمع ہو گئی ہیں، بیوی نے رونا شروع کر دیا، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی مجھ سے پیار کر رہے تھے،
تھے, ابھی مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا, یہاں تک کہ جناب ام رباب جناب سکینہ کو اٹھا رہی ہیں, سیدہ زینب جناب سکینہ کو اٹھا رہی ہیں, بیٹی خاموش ہو جائیے, امام سجاد اٹھا رہے ہیں, لیکن کسی طرح جناب سکینہ سلام اللہ علیہا خاموش نہیں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ بی بی کی گریے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ پورے زندان میں, اس خرابے میں, قید خانے میں گریے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں. ساری بیویوں نے رونا شروع کیا اور اس گریے کی آواز یزید کی خوابگاہ تک پہنچی. ایک مرتبہ یزید جو سو رہا تھا, اس کی آنکھ کھلی ہے اور اس نے عبداللہ بن طاہر, یہ اس کا مصاحب خاص تھا, اس کا غلام خاص تھا, پوچھنے لگا عبداللہ بن طاہر یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا قید خانے سے آ رہی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کی چھوٹی بچی نے اپنے بابا حسین کو خواب میں دیکھ لیا. اب کہتی ہے میں نے اپنے بابا سے ملنا, میں نے اپنے بابا سے ملنا ہے. تو ایک مرتبہ یزید کہنے لگا اے عبداللہ بن طاہر جاؤ اس بچی کو اپنے باپ سے ملا دو. عبداللہ بن طاہر کہتا ہے میں نے سوچا حسین تو قتل ہو چکے ہیں, میں کیسے ملواؤں؟ شاید یزید شراب پی کے سویا تھا, ابھی تک نشہ نہیں اترا ہے, اس لیے ایسی بات کر رہا ہے. میں نے دوبارہ حیرت سے کھڑے ہو کر یزید کی طرف دیکھا, کہا جاؤ عبداللہ بن طاہر بیٹی کو باپ سے ملا دو. کہا کیسے ملاؤں؟ وہ تشت کی طرف اشارہ کیا, جاؤ یہ تشت لے جاؤ, یہ سر حسین لے جاؤ اور جا کے بیٹی سے ملواؤ. بس میرے عزیزوں, آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں, حدیث قصہ میں ایک جملہ بار بار پڑھتے ہیں, انی اشم رایۃ ابی, جو جملے پڑھتے ہیں جو میں نے مقتل میں پڑھا. جیسی عبداللہ بن طاہر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے قید خانے کی طرف بڑھا, سر اپنے تشت اپنے ہاتھ میں لے کر ابھی قید خانے کے قریب پہنچا تھا, اندر نہیں پہنچا تھا, دروازے سے کچھ قریب تھا کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا یہ کہتی اٹھی انی اشم رایۃ ابی, انی اشم رایۃ ابی, میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں, میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں. باقی بیویاں اٹھی ہیں, سر حسین کا استقبال ہوا, یہاں تک کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس جب سر امام حسین لایا گیا, یہ جملہ بھی میں نے اہل سنت کے مقاتل میں پڑھا ہے, یہ علماء اہل سنت نے بھی تحریر کیا. ایک مرتبہ وہ بیوی جس کی حسرت تھی سارے راستے میں کہ بابا کا سر مل جائے, لیکن جب سر نہ ملا, آج جب سر ملا ہے لیکن جناب سکینہ اٹھا نہیں پا رہی ہیں. کیوں نہیں اٹھا پا رہی ہیں؟ میں نے پڑھا جناب سکینہ کی دونوں کلائیاں ٹوٹ چکی تھی, بی بی کی دونوں کلائیاں ٹوٹ چکی تھی. جب کئی مرتبہ کوشش کی اپنے بابا کا سر نہ اٹھا سکی. ایک مرتبہ سر گود میں رکھا اور عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی, آپ صاحب اولاد ہیں, آپ کی بیٹیاں ہوں گی, آپ جانتے ہیں جب چھوٹی بچی باپ سفر پر چلا جائے تو بچی کو اگر کوئی تنگ کرے اس سفر میں, جب باپ سفر پہ ہو اس دوران میں اگر کوئی تنگ کرے, وہ ایک ایک کی بات کو یاد رکھتی ہیں, کسی سے ذکر نہیں کرتی ہیں. اگر کوئی مارے ڈانٹے ساری باتیں جمع کرتی رہتی ہے بچی, اور کب بتاتی ہے؟ جب باپ سفر سے واپس آتا ہے, باپ کی گود میں بیٹھ کر ایک ایک بات بتاتی ہے, فلاں بھائی نے مجھے مارا تھا, فلاں بہن نے مجھے ڈانٹا تھا. ایک مرتبہ روز عاشور سے لے کر اس سارے سفر میں پہلی مرتبہ باپ کی بیٹی سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ بابا کا سر گود میں لے کر اب جناب سکینہ نے ایک ایک درد بیان کرنا شروع کیا. کہا بابا جان, یہاں شام میں عمرا کی بیٹیاں نرم اور نازک تکیوں پر سر رکھ کر سوتی ہیں, آپ کی بیٹی سکینہ مٹی اور ریت کا تکیہ بنا کر سوتی ہے. بابا جان جہاں عمرا کی بیٹیاں ٹھنڈے میٹھے شربت پیتی ہیں, آپ کی بیٹی سکینہ برابر کئی دن تک پیاسی رہتی ہے. اس کے بعد جو جملہ کہا, بابا جان آپ کی بیٹی سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے, آپ کی بیٹی سکینہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ کہا, جس کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی ہے, کہا بابا جان آپ کی بیٹی 4 برس کی عمر میں ضعیف ہو گئی, 4 برس کی عمر میں بوڑھی ہو گئی ہے. اب آپ کی بیٹی سکینہ عصا کا سہارا لے کے اٹھتی ہے, دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم.